بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارغلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد کس سیاسی پارٹی کو کتنا فائدہ ہوا، یہ بڑا اہم اور انتہائی دلچسپ سوال ہے۔ اس وقت جو وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت وہ شریف فہم خاندان کے پاس ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا اس جنگ سے شریف فیملی کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے، اس کی شہرت آگے بڑھی ہے، وہ مضبوط ہوئی ہے، یا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے اس موضوع پر ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ جی۔ شریف فیملی جو ہے وہ تقریباً 35 سال سے اقتدار میں ہے، اور اب یہ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت شریف فیملی اپنی شہرت کے بام عروج پہ ہے۔ 40 سال سے کہہ لیں چلو کہ ایک تو اس وقت تھا جب نقطہ آغاز تھا، جب 1998 میں دھماکے کیے گئے، اور ایک آج ہے جب ان کے بھائی میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، تو ایک انتہائی اہم جنگ جو ہے وہ انڈیا سے جیتی گئی۔ تو اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے، اور مستقبل میں کیا شریف فیملی کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں جو سب بڑی اہم جو ہے نا آج موضوع کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ عام طور کے اوپر جو ہے نا وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا ہے جی، وہ 100 قسم کے کیڑے نکالتا ہے، 100 قسم کی منفی باتیں کرتا ہے، اور جو ذاتیات پر حملے کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سر آج مجھے یہ تو پتہ ہے کہ 40s کی دہائی کے اندر مثلا امریکن صدر جو تھے نا وہ ٹرومین تھے، آئرن ہاور تھے، اس کے بعد چرچل جو تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ لیکن اس وقت کے جو ان کے حزب اختلاف تھے یا نیٹی گریٹی وہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مقصد صدر کینیڈی اتنا پتہ ہے جناب قتل ہو گئے، امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے۔ رونالڈ ریگن جو تھے 80s کے اندر تھے، انہوں نے جناب اتنا، میں چونکہ اس وقت سن شعور کو پہنچ رہا تھا، تو وہ اتنا پتا کہ انہوں نے جو ایک افغان وار تھی اس حوالے سے، اور پھر سوویت یونین کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا ان کے شرازہ بکھرنے کے اندر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ابھی ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب ٹرمپ کی جو یہ کر رہا ہے، اس کے حزب اختلاف یہ کر رہی ہے، اس کے ٹرمپ کی پالیسیوں کے اوپر چائنا یہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آج سے 20 سال بعد کا جو لوگ ہیں نا، جو عام آدمیوں سے نہیں پتا ہوگا۔ اسی طرح سے سر 100 سال بعد جب تاریخ مقصد لکھی جائے گی نا، تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب عمران خان صاحب ایک جیل میں تھے لیڈر۔ میں صحیح بات بولتا ہوں، سوری کسی کو برا نہ لگے، لیکن جو تاریخ جس طرح لکھی جاتی ہے سر، اس وقت یہی ہوگا کہ جناب میاں شہباز شریف تھا وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، ان کے کریڈٹ میں یہ بات جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اور صرف 27 سال ہوئے ہیں ایٹمی دھماکوں کو، تو ان کے مخالف اور حامی دونوں موجود ہیں، لہٰذا یہ تھوڑا سا ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو، لیکن ان کا کریڈٹ ہے کہ دھماکے ان کے دور میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب جو تھے وہ بانی ہیں، نیوکلیر پروگرام کے بانی ہیں، ان کا نام آتا ہے، ہاں ان کا نام ٹھیک ہے۔ تو آج سے 50 سال 60 سال کے بعد 100 سال کے بعد جب ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون نہ رہے، موجودہ سیاسی کیا پارٹیاں نہ رہے، ان کی بجائے کوئی اور نام سے پارٹیاں آ جائیں، تو اس وقت جو ہے نا پھر مخالفت اور حمایت کے بغیر جو تاریخ لکھی جائے گی نا، اس میں ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جائے گا۔ کیوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے دوران کشیدگی، ابھی پاکستان نے اٹیک نہیں کیا تھا، فتح حاصل نہیں کی تھی، تو انہوں نے اسمبلی میں بھی تقریر کی، جلسوں میں ویسے بھی تقریر کی کہ انہوں نے بڑی کھل کھلا کے مذمت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کروں گا کہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے، لیکن اس نے ہر طرح سے تعاون کیا، ہاں جی، بڑا بھرپور جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ اگر سیاسی جماعتوں کا آپ نے پوچھا ہے، لیکن سیکنڈلی سر جی فیلڈ مارشل تو پھر قیامت تک فیلڈ مارشل ہے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ فیلڈ مارشل، اور اسے فیلڈ مارشل کا خطاب بھی جو دیا ہے سر، وہ دیا ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب نے پروپوزل پہ، اور ان کو جو بیجز لگائے ہیں فیلڈ مارشل کے 5 سٹار سر، وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، انہیں آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، یہ 3 شخص جو ہے نا یہ اسکرین کے اوپر ہوں گے۔ اچھا شاہ جی، اب دیکھیں، اب آگے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی اننگز کھیل لی، میاں شہباز شریف سمجھو بھی اپنی آخری اننگز کھیل رہے
ہیں, عمر کے حصے میں ہوتے ہیں. تو اگلی جو اننگز ہیں وہ ہے اگر شریف فیملی کا دیکھا جائے تو مریم نواز شریف کی. بالکل صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کی طرح کی یہ جو ابھی ان کو ملی ہے, اس طرح کی سیاسی پیک ملا ہے, اس کا آنے والے فیوچر میں جب وزیر اعظم اگلا آئے گا تو مریم نواز شریف کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس چیز کا؟ جی بالکل. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, کیونکہ شریف فیملی جو ہے نا وہ میڈیا کھیلنے میں بڑی ماہر ہے. اچھا. اور یہ اس کے اوپر مثلا کو قدرت کا کرم بھی ہے کہ جس طرح یہ کریڈٹ ظاہر ہے, جس طرح میں نے کہا گیا ان کے پاس. اچھا, اور پھر مریم نواز کے حوالے سے تو ایک اور بات بھی جو ہے وہ سر آپ بتائیں کہ جو ان کے بیٹے کے حوالے سے ہے. اچھا ہاں, وہ شریف فیملی آج کل خوشیاں وہ ہاں جی, جنید صفدر صاحب جو ابھی خبر آئی تھی کہ جنید صفدر صاحب جو ہے نا مریم نواز شریف کے صاحبزادے, ان کی شادی جو ہے وہ جاوید شفیع صاحب جو ہیں ان کی پوتی کے ساتھ طے پا گئی ہے جناب. اچھا, یہ جاوید شفیع صاحب جو ہیں یہ میاں نواز شریف کے چچا زاد بھائی ہیں. میاں نواز شریف کے چچا, اس حوالے سے یہ بھی ان کے لیے خوشی ہے, اور یہ ادھر سے خوشی ہے کہ جناب ان کی فیملی کو بوم مل رہا ہے اور سیاست کی وجہ. اور یہاں آپ نے جو جاوید شفیع صاحب کی بات کی نا سر, یہ میاں شریف صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے دادا ہو گئے, ٹھیک ہے, تو ان کے بھائی ہیں. ہاں, یہ میں جو دیکھنے والوں کی جو ہمارے ویوز ہیں نا ان کی دلچسپی کے لیے اگر آپ اجازت دے دیں کہ میاں شریف صاحب جو تھے نا, میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے والد صاحب, یہ پورے کا پورا جسے کہتے ہیں نا پودا ایک لگایا ہوا جو شریف فیملی کا ہے, جو آج پوری ایک امپائر ہے ان کی ہے. اور یہ 7 بھائی تھے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو 7 کوٹھیاں بنی تھی نا سر, ان کے اندر اینٹیں تک ڈیزائن تو کیا اینٹیں تک ایک جتنی تھی, یعنی اس حد تک یونٹی تھی. تو یہ آپ نے جو کہا نا کہ فائدہ بالکل سر جی, سیاسی ایز اے سیاسی جماعت جو ہے قدرت کی ذات نے کریڈٹ دیا ہے مسلم لیگ نواز کو, یہ ان کے ساتھ جائے گا. اور اس کے بعد آپ پھر یہ دیکھیں کہ ابھی میاں شہباز شریف صاحب جو گئے ہیں ٹرکی کے دورے پر, ٹرکی اور آذربائیجان کے سر, وہاں بھی بڑی ان کی پذیرائی ہوئی ہے. اور عید کے بعد تو سر جی یہ جو بلاک بن رہا ہے نا ٹرکی, آذربائیجان, چائنا اور یہ ساتھ ساتھ پورا, یہ سر انڈیا کو ہلنے نہیں دے گا. اس کے اندر قیادت ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ تو ہم. اچھا شاہ جی, جو آپ نے بات اب کر دی ہے یہ انڈیا کو ہلنے نہیں دے گا, شاید اسی بیس پہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی بھارت کا ہم مستقل بندوبست کر رہے ہیں. سر جی میں کیا کہوں, جو صاحب آپ نے کیا بات چھیڑ دی ہے, جو یہ ایک بلاک بن رہا ہے نا جس میں چائنا ظاہر ہے کہ بڑا پارٹنر کے طور پہ سامنے آئے گا. سر اس کو دیکھ کے یورپ والے جو ہے نا وہ بڑی مقصد جسے کہتے ہیں وہ غور سے دیکھ رہے ہیں, اور اس غور کے اندر خوف بھی ہے. جی 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 سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے ڈرون آئے, جی ختم ہو گئے. ہاں جی سر, چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز پائلٹ نے, اور وہ اتنی مہارت سے استعمال نہیں کر سکتے جو پاکستان کے پائلٹ نے اور پاکستان کی آرمی نے استعمال کی. پوری دنیا کے اندر سر پاکستانی آرمی کی جو قدر ہوئی ہے, پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ جو ویلیو اب بنی ہے سر, یہ بڑے عرصے کے بعد بنی ہے. یہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے دور میں تھی جہاں قیام پاکستان کے فوراً بعد, لیکن جو ایک عزت اور مقام تھا نا, جس طرح اسلامک کانفرنس ہوئی, پاکستان نیوکلیر پاور بنا, تو یہ سر اس وقت ہی, اس کے بعد سر آج بنی ہے. یعنی قوموں کی برادری میں ایک باعزت مقام جو ہے نا وہ ہمیں اب جو ہے وہ ملنے سر, وہ باعزت سے بھی آپ تھوڑا کہیں باعزت پلس مقام جو ہے نا پاکستان کو ملا ہے. اور یہ جس طرح آپ نے شروع میں کیا, یہ کریڈٹ ظاہر ہے کہ سر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو جائے گا. اور پھر میں کہوں گا کہ پھر فیلڈ مارشل دے آئی ہے. جی دوستوں ساتھیوں, آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ شریف فیملی کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستانی عوام ہے, پاکستانی میڈیا ہے, اور ہمارے وہ تمام ممالک دوست جو اس وقت جو ہے پاکستان کے ساتھ ہر طرح کھڑے رہے. پوری قوم کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو ایک باوقار مقام دیا, اور ہم انشاءاللہ اس مقام کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.